السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین. گڈ مارننگ. JNK کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج اکتوبر کی 3 تاریخ ہے سن 2016 دن سوموار کا، اور کل شب محرم الحرام کا چاند دیکھا گیا. اس لیے آج محرم کی پہلی تاریخ سن 1438 ہجری، اور اس اعتبار سے ہجری سال کا آج کا آغاز مبارک ہو ہمارے سب ناظرین کو. میں آپ کا میزبان ہوں امین بٹ. میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے ساتھی ڈاکٹر میر جاوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام امین صاحب اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ہمارا خلوص برا سلام. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت و سقرات کی قسم، اس دشت میں پڑے ہیں بس ایک انسان کے قدم. وہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، وہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، وہ سورما جس کا اسم غرامی حسین ہے. ماشاء اللہ. بہت ہی حسب موقع جو آپ نے ان اشعار سے آغاز کیا، اور اس عام پٹھن پن پروگرام ابتدا دعا کرت کرن. تو آج خصوصیت سان دعا کی دو تو یم کی دعائی یا مناجاتی اشعار نشاط کشتواڑی صابن. اونم ژیکن وسیلہ سید الابرار یا اللہ، اونم ژیکن وسیلہ سید الابرار یا اللہ، ثقاس سے غم بپا سے احمد مختار یا اللہ، شفیع میں ابو بکرو عمر عثمان ذنورین، کرم احسان بپا سے حیدر قرار یا اللہ، وسیلہ چھس انن خاتون جنت حضرت زہرا، چیم در کان آن سرور در شہوار یا اللہ، وسیلہ چھس انن آل نبی شبیر تے شبر، علی اکبر تا عباس علم بردار یا اللہ، وسیلہ چھس انن ژیکن سید الابرار یا اللہ، ثقاس سے غم بپا سے احمد مختار یا اللہ. اللہ تعالیٰ تھوین یہ سون منگن قبول. اور یت پہ پتہ کہ اس کس پروگرامس مز محرم الحرام کے حوالہ آج آسن اس سۭتۍ اکھ خاص مہمان یم فلسفہ شہادت کے حوالے تہ کتھ کرن. مگر تتھ سۭتۍ سانہ خٲطرٕ آز بڑ خوشی ہٕنٛز کتھ یہ کہ آز سٲنِس پروگرامس مز سپدن براہ راست تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ سعادت حٲصل کرن جناب قیصر نظامی صٲب. پروگرام کس آغازس مز یم اس سۭتۍ سٹوڈیوس مز تشریف فرما. بہ کر یمن استدا کہ یم کرن منقبت حضرت امام حسین سۭتۍ آغاز از کہ پروگرامک. شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہُنٛد کلام تو جناب قیصر بسم اللہ. اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ، اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ، یعنی حسین ابن علی جان عالیہ، یعنی حسین ابن علی جان عالیہ، اے دل بگیر دامن چو صاحب مقام نبی لیست ہو، جو صاحب مقام نبی لیست ہو، ہم فخر انبیاء
بیاش دو شان عالیہ ہم فخر انبیاش دو شان عالیہ اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ اے دل بگیر دامن شوق جگر بجام شہادت ازا رسید شوق جگر بجام شہادت ازا رسید ذوق دیگر بمستی عرفان عالیہ ذوق دیگر بمستی عرفان عالیہ اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ اے دل بگیر دامن دارد نیاز حشر خود امید با حسین دارد نیاز حشر خود امید با حسین بالیاست حشر خود محبان عالیہ بالیاست خود محبان عالیہ اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ یعنی حسین ابن علی جان عالیہ اے دل بگیر دامن سلطان عالیہ مرحبا آفرین قیس نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف آور ہوئے آج صبح صبح ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں. دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد. ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال. گڈ مارننگ جے این کے دیکھ رہے ہیں آپ دوردرشن کی براہ راست نشریات میں. میرے ساتھی ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں اور آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان کون ہیں. ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ آج کے دن کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس حوالے سے پروگرام میں بات کی جائے. ہمارے آج کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک زندگی کے ایک ایسے شعبے کے ساتھ ان کا ایک انتہائی باوقار تعلق رہا ہے عمر بھر، جسے ہم عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں. لیکن آج کے پروگرام میں ان کی تشریف آوری آج کے دن کے حوالے سے جو بات ہونی ہے اس حوالے سے میری مراد ہے جناب جسٹس
حکیم امتیاز حسین صاحب، فارمر جسٹس آف جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ. السلام علیکم اور بہت بہت استقبال آپ کا. گڈ مارننگ JNK میں. جیسا کہ آپ کو علم ہے محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، سن کوشش کہ امے حوالہ کرو تہ ستن کت مستفید سپدو تہندو خیالو تو سن ناظرین تہ چونکہ آج ابتدا گۄڈنیُک دۄہ چھُ آز محرم الحرام گۄرے محرم چھُ، لہذا کوشش کرو یہ کہ اس اخ پس منظر حضرت امام علیہ السلام ہندس شہادتس پتہ کن تمہ کے حوالہ کرو آز اس کت کیاز پتہ یہ دۄہ گژھان بڑان پتہ یمو تت بڑس دۄہس کن یتھ عاشورہ کے ناو زانان چھ. مجھے لگتا ہے کہ شبیر حسین خان صاحب کا جو یہ 4 مصری ہے کہ کر دیا تو نے یہ ثابت اے بہادر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں بہادر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، کر دیا تو نے یہ ثابت اے بہادر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. اور یہ رگے گردن سے خنجر کاٹنے کا جو عظیم کارنامہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور اسی حوالے سے اس فلسفے شہادت کے بارے میں اپنے معزز مہمان کے خیالات جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. محرم کا لفظ سنتے ہی ہمیں ایک ایسی عظیم شخصیت اور ایک ایسی عظیم واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے. یہ شخصیت کون تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام. حضرت امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا خاتون جنت ان کے فرزند، اور حضرت علی مولائی کائنات ان کے فرزند. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی نسب ہی ان کے لیے کافی ججائی کے. انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جو رہتی دنیا تک ہمیں سبق دے رہی ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا. کربلا ایک واقعہ نہیں ہے جی، کربلا ایک ثانیہ نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں حق کے متلاشی کو جی، وہ شخص جو حق کی جستجو کر رہا ہو وہ اس کی تربیت کر رہا ہے اور اس کی رہنمائی کر رہا ہے صحیح راستے کی. جب آپ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں گے، ایسے ایسے واقعات احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں کہ کس شان سے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس محبت سے، کس پیار سے، کس شفقت سے انہوں نے ان کی تربیت فرمائی. اکثر آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اپنے کندھوں پر ان کو لے جاتے تھے. ان کے لیے ایسے جیسے ایک اونٹ یا ایک گھوڑا ہو اس طریقے سے، اور ان سواری بن جاتے تھے. وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ کیا اچھی سواری اور تو پیغمبر اسلام کہ نہیں، کیا اچھی سوار ہے. اور میں عرض کروں کہ یہ وہی تربیت تھی جو حضرت سرور کائنات نے ان کی بچپن میں ان کی تربیت کی تھی. پیغمبر اسلام کی احادیث ہے حسین منی وانا من الحسین. یہ جو حسین ہے یہ مجھ سے، یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نواسا نانے سے ہوتا ہے، جی جی، لیکن وہ ایک لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں جو یہ دین لایا ہوں
میں جو یہ دین اسلام لایا ہوں، اس دین اسلام نے رہتی دنیا تک قائم رہنا ہے، اور اس دین کو بچانے والا یہ بچہ ہوگا، یہ حسین ہوگا. اور یہ پھر کتنے سال ہو گئے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقال فرمائے ہوئے؟ صرف 60 سال کے اندر 50 سال کے اندر 10 ہجری میں اور اس کے بعد 61 ہجری میں 50 سال کے اندر ایک اسلام کی ایک ایسی حالت ہوئی تھی کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. جس مسند خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت شاہ ولایت جیسی اولوالعزم شخصیتیں برات تشریف فرما تھی، اور انہوں نے مملکت اسلامیہ کا دین اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے مطلب تشکیل دی، وہ مسند خلافت اب یزید جیسے شخص کے، اور یزید بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ تواریخ میں اس نے ابو قیس نامی ایک بندر پال رکھا تھا، جس کو اس مسند خلافت پر جہاں پر وہ بیٹھتا تھا اس کے ساتھ اپنے ساتھ اسے بٹھاتا تھا، اور اسے مخاطب ہو کر عجیب عجیب شعر کہتا تھا نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ کون سی وحی آئی تھی، کون سا اسلام آیا تھا. یہ تو نعوذ باللہ بنی ہاشم نے سلطنت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے. اور ایک شخص تھے، واحد شخص، جن کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک شخص انہوں نے کہا کہ یزید میں ایسا نہیں ہوں. اور دیکھیے کربلا میں کیا ہوا. کربلا میں حسین کے اولاد تو کٹ گئے، لیکن نسل یزید کی ختم ہو گئی. بہت ہی اپنی جس خوبصورت انداز سے جس کو بامانی انداز سے اس جملے کو آپ نے کہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو نصیب وہاں پہ ہوئی، لیکن نسل جو ختم ہوئی وہ یزید کی. اور یزید ایک سوچ کے اعتبار سے نہ صرف ایک شخص بلکہ ایک جو اس کا انداز فکر تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. اور اس لیے شاید یہ برمحل ہمیشہ اس شعر کو سمجھا گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم آپ سے اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے، بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. تو مگر یہ پروگرام اس میں ایسا ہم بائی کی تھی کہ مرحلہ ہم ایک وقفے کے لیے رکنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی موضوع کے حوالے سے اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کریں گے. وقفے کے لیے جاتے ہیں. یدوے اچھ بند کرو تو خدائے سنزن دسمسن نیامسن ہن تصور اچھن مزانو. گوڈنچ تصویر یس وتل سواسی یقیناً کور ہنز. یہ کور چھ پزی مرکز، بنیاد زندگی ہنز، بنیاد پگہچ، علامت رزرچ تو خوشحالی ہنز. مگر یہ تصویر رچ تیل پنن رنگ یل اس کور آس، یل اس سو محفوظ تھاون، یل اس سو پرناون تو اک مستقبل دموس. یہ تصویر رچ تیلی رنگ یل اس کور ہند وجود سمجھو. کور کچا حص یہ ہیکہ بس اک کور مول ونت. ام سند وجود ست کت چھ زندگی تو گرس رنگ ہران. تمیک انداز ہیکو تھی تمو گرو ست کرت یت کور پلان یت کور پران. کور کچا صلاحیت خدائن دسمس تمیک انداز آسو تھی ریو اولمپک سپدمت. کور چھ واقعی سانہ گرچ سانہ سماجی شوب. بس شرط یہ اس رچھون یہ اس پرناون یہ اس دمو تمس پن وجود بدِ کڑن موقع. کور تھون پتہ پرنون تو پتہ وچھو خوش تراون ڈاف سانن گرن مز سانس سماجس مز.
رشوت خوری سماج کے لیے ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑیے۔ رشوت خوری سماجی بدعت ہے، اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رشوت خوری کا خاتمہ کرنے کے لیے احتساب کمیشن آپ کا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ احتساب کمیشن میں شکایت درج کرنے کا طریقہ کار کمیشن کی ویب سائٹ www.jksac.nic.in پر دستیاب ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آج یکم محرم ہے، آج گورے محرم تو آج اس محرم کے مناسبت شہادت حسین علیہ السلام کی مناسبت کربلا کی مناسبت کت کران جسٹس حکیم امتیاز حسین صاحب سے محرم حرمت ریت تو یس زن تکمیل حرمت گئی امہ ریت سہ گئی شہادت حسین علیہ السلام سے، مگر ابتدائی انسانیت پٹھے محرم رودمت سٹھا حرمت ریت یس امیک تاریخی پس منظر محرم کے حرمت تر متعلق ورنتو سان نظر جو بکر عرض کہ گۄڈنیُکُے وٕچھِو تُہۍ کوٗتاہ محترم تو مقدس رٮ۪تھ چھُ کہِ ابتدا چھُ ہجری کیلنڈرُک اَمہِ سۭتۍ گژھان تہٕ تاریٖخس منٛز یِم تہِ واقعات اَتھ منٛز گٔمٕتۍ چھِ اَتھ محرم کِس رٮ۪تس منٛز تَتھ تَمِچ عظمت وٲژ انتہاہس پٮ۪ٹھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ واقعہ کربلا گوٚو اور بہٕ یِتھ کٔنۍ عرض اوسُس کران کہ یِم چھِ زٕ چیٖز گٔمٕتۍ، اکھ چھِ شخصیت حضرت امام حسین برونٛٹھ کَنہِ آمٕژ اَسہِ تہٕ بیٚیہِ چھُ واقعہ کربلا یِتھ کٔنۍ زن حضرت خواجہ اجمیری فرماوان چھِ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ مطلب کیا چھُ اگر أسۍ لفظن کُن گژھو شعر خٲطرٕ چھُ ٹھیٖک مگر معنی اگر امیُک أسۍ وٕچھو گہرٲیی اگر أمِس وٕچھو تِم چھِ فرماوان کہ یہ ہسا چھُ شاہ است حسین دین شاہ است حسین بادشاہ کُس بادشاہ نہ کہ دُنیٲیی بادشاہ۔ وٕچھو یہِ چھُ فلسفہٕ سورُے کربلُہُک اَتھ أکِس شعرس منٛز شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ تُہۍ مہٕ سمجھِو کہ حسین درٛایہِ کُنہِ شہنشاہیت ژھانڈنہِ ریاست ژھانڈنہِ، یہِ چھُ بادشاہ تمہِ روحٲنی دُنیاہُک ماشاء اللہ ییٚمیُک سلسلہٕ پیغمبر اسلام تہٕ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ اکھ عظیٖم سلسلہٕ یُس تا آدم شروٗع گوٚو یِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ پوٚرمو کہ واقعات چھِ تاریٖخس منٛز کہ نوح سُنٛد حضرت آدم علیہ السلام سُنٛد توبہٕ قبوٗل گژھنُک دۄہ نوح سٕنٛزِ ناوِ تارن دۄہ عاشورہ تمام چیٖز یِم زن تُہۍ پران چھِو أسۍ چھِ ہسٹری منٛز تاریٖخس منٛز پران تمِچ عظمت چھِ اَتھ محرم کِس رٮ۪تس منٛز مگر یِم چیٖز چھِ سٲری پتہٕ انتہاہس واتان کیازِ چھِ انتہاہس واتان تِکیازِ یہِ حسین چھُ نہایت یہِ چھُ نُمایندٕ یِمن سارنٕے حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ یِم تہِ سلسلہٕ آے تہٕ یِم تہِ واقعات اتھ محرمس منٛز گٔے تمیُک انتہا چھُ واتان۔ ماشاء اللہ ذکر حسین چھُ سپدان اَسہِ چھِ بڑٕ خوشی امہِ حوالہٕ کہِ آز چھُ تُہۍ اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما اور اَتھ موضوٗعس پٮ۪ٹھ چھُ گنٹہٕ واد بولنُک اِمکان حظ مگر تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ آز پنٕنۍ بیٛاکھ اکھ سٲتھی اعجاز خان صٲب یِم کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج چھِنہٕ خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ محرمُک رٮ۪تھ چھُ آسان تہٕ نواخٲنی منٛز یِمن چھُ اکھ پنُن الگ منفرد انداز تہٕ یِم کرن اَسہِ سۭتۍ جُڑے یِم وٕنکیٚنس اعجاز صٲب بسم اللہ۔
اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، صحرا نشین ہے یہ محمد کی آل ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، علی نجف سے آئی نبی مدینے سے، علی نجف سے آئی نبی مدینے سے، اب پیش رب حسین کی شہادت سوال ہے، اب پیش رب حسین کی شہادت سوال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، مرکد فاطمہ تلک زینب کا صبر ہے، مرکد فاطمہ تلک زینب کا صبر ہے، دیکھے گی مسلح تو سنبھلنا محال ہے، دیکھیں گی مسلح تو سنبھلنا محال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، مقتل میں صدا آتی ہے زہرا کی یا حسین، مقتل میں صدا آتی ہے زہرا کی یا حسین، یا رب تیرا حسین ہے میرا یہ لال ہے، یا رب تیرا حسین ہے میرا یہ لال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، زیبا قلم کو روک لے روتی ہے فاطمہ، زیبا قلم کو روک لے روتی ہے فاطمہ، کرتا حسین کا ہے لہو میں جو لال ہے، کرتا حسین کا ہے لہو میں جو لال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، صحرا نشین ہے یہ محمد کی آل ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے، اب کربلا کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ بہت بہت شکریہ اعجاز خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے پروگرام میں براہ راست نشریات میں، آپ کو بھی یہ
شرف حاصل ہوا اس دن کے حوالے سے اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کا. جاوید ابھی ہم اپنے مہمان کی طرف دوبارہ آنے سے پہلے اخبارات کی کچھ سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ناظرین، پلوامہ میں فیاض نامی سابق سرپنچ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. نامعلوم افراد گھر میں گھس گئے اور اندھادھند فائرنگ کے بعد فرار ہوئے. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس کی شہ سرخی ہے D86 پروٹیسٹس کلیشز امڈ اسٹرائک ان کشمیر. ناظرین، انگریزی اخبار سے سرخی ہے کاروان امن ٹو آپریٹ ڈسپائٹ انڈیا پاکستان ٹینشنز. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اور اس کی سرخی ہے پبلک سروسز گارنٹی ایکٹ اونلی آن پیپر نو امپلیمنٹیشن. سیورل آفیسرز کیپ نو فائل ریکارڈز ڈسپلے نو انفارمیشن آن نوٹس بورڈز. ناظرین، ایک اور سرخی ہے اردو اخبار سے جواہر ٹنل کو 24 گھنٹے آواجاہی کے لیے کھلا چھوڑا جائے تاکہ میوہ صنعت سے وابستہ افراد اپنا مال بیرون ریاست روانہ کریں. یہ ٹریڈرز فیڈریشن کا مطالبہ. اور ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی ایک سرخی ہے ملیٹنٹ اٹیک بارامولہ کیمپ 1 BSF مین کلڈ. ناظرین، اخبارات سے چند سرخیاں اب تک ہم نے پہنچائی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کے مہمان جناب حکیم امتیاز حسین صاحب، اور اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے ہم. میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا تھا کہ اس فلسفہ شہادت حضرت امام حسین تو واقع کربلا چھُ اور ات مز حضرت امام حسین ہند بنیادی مشن سہ یہ کہ حق و باطلس درمیان یل تمن تفریق پیدا کریں تر مز کہیں کمپرومائز، مگر جنگ کرنے خاطر نہ تم درامت تو نہ تہد ارادہ. اور سہ پس منظر سہ حضرت امام حسین از دنیا کس تاریخس مز امن کن علم بردارن ہند سردار بناون. اور آج اگر تمیک ذکر کرو مے باسان کہ سون خراج عقیدت اس ات مز روز اخ کمی اخر یہ پہلو برو کن. بہ کر عرض اگر تھی تاریخ کربلک ابتدا پہ مطالعہ کرو کن تہ سٹیجس پہ کن تہ مرحلس پہ نا حضرت امام عالی مقام علیہ السلام جنگ کرنے درامت ات کن میں برو تہ عرض کور یا سلطنت حاصل کرنے درامت. ڈاکٹر اقبال ونان مدعا عیش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سب. اگر زن تم سلطنت ژھانڈنی یا جنگ کرنے تھی وچھو اگر جنگ کرنے تمیک کت کن تیاری کرنے سو تیاری یت کن آسان کہ اہل حرم پکناون سۭتۍ تم یا بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جائیں گے اور کوئی ساز و سامان نہیں، کسی ساز و سامان سے لیس نہیں تھے، مگر اکہ خاص مقصد خاطر یت کن زن تمو پنس برادر جناب محمد ابن انفیس خط اخ تحریر کورمت کربلا کے واقعہ پتن کہ بہ نس سلطنت ژھانڈنی یا حکومت کرنے درام بہت محض پنس نانا کی امت کی اصلاح کرنے. اور اسی پس منظر میں اگر آپ واقعات کو دیکھ لیں تو کسی بھی مرحلے پر، بلکہ یہاں تک کہ جب آپ خود روز عاشوراء کا منظر دیکھ لیں گے تو جنگ حسین نے نہیں شروع کی، جنگ یزیدی فوجوں نے پہلا، بلکہ فخر سے کہا کہ گواہ رہنا کہ ہم ایک تیر ڈال رہے ہیں، ایک تیر پھینک رہے ہیں اور جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. اور پھر جنگ سے پہلے ایک رات انہوں نے شب کی مہلت لی، ایک شب کی مہلت لی، ورنہ تو 9 تاریخ کو ہی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ہی یزیدی فوجوں نے حملہ کیا تھا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے برادر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ بھائی جا کر ان سے ایک شب کی مہلت تو لو تاکہ ہم یہ شب یاد خدا میں گزاریں. اور پھر جنگ سے پہلے جس وقت وہ کربلا کے میدان میں پہنچے اور حر نے ان کا راستہ روکا 2 محرم کو، اس کے بعد 9 محرم کو فوجیں آتی رہی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بار بار ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ کیوں آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں ہے. اور جنگ کا تو اور انہوں نے شرائط پیش کی، بڑا اہم ہے وہ. ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یا مجھے واپس جانے دو
یا مجھے یزید کے پاس تاکہ میں اسے بتاؤں کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور بلکہ یا مجھے کسی اور ملک کی طرف جانے میں راہداری، بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مجھے ہندوستان کی جانب دو یا یمن کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف. بہت سارے تاریخوں میں بہت سارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ میں کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ کنفرنٹریشن ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جھنجھوڑے اس وقت ضمیر مسلمانوں کے ضمیر کو، ضمیر اسلامیہ کو یہ جھنجھوڑے کہ ایک ایسا شخص بدکردار، اور مطلب تاریخ میں ہے کہ مدینہ کے کچھ لوگ یزید کے دربار میں گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، اس نے خلافت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے جا کر خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اصل میں بات کیا ہے. اور جو لوگ واپس آئے اور مدینہ میں باقی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جہاں کا ماحول دیکھ کر ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اب طوفان آئے، اور شاید اب کوئی بجلی گرے، اور شاید اب کوئی ایسے ہم نے غیر اسلامی اور غیر انسانی اور انسانیت سوز واقعات ہم نے یزید کے دربار میں دیکھے کہ ہم گھبرا اٹھے اور ہم کانپ اٹھے اور ہم وہاں سے دوڑ کر واپس آئے. یہ حال تھا. یزید تو وہی شخص تھا کہ جس نے پہلے سال تو کربلا کا واقعہ کیا، دوسرے سال کعبہ پر حملہ کیا، اور پھر تیسرے سال مدینہ پر حملہ کیا. جو بھی محرمات تھے اور جو بھی مقدس جگہیں تھیں اسلام کی، جو بھی مقدس شخصیتیں تھیں اسلام کی، ان کو یا تو تباہ کیا یا تو مار ڈالا. یہ وہ شخص تھا. اور اس کے مقابلے میں حسین اٹھے تھے اس کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، امت کو باخبر کرنے کے لیے، امت کو یہ بتانے کے لیے. اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا مسئلہ نہیں تھا. لوگ نماز پڑھتے تھے. اور میں آپ کو واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، واقعات کربلا میں ہے کہ جس وقت نماز کا ٹائم آیا تو یزیدی فوجوں نے کہا کہ جلدی کرو حسین کو شہید کرنے میں، نماز کا وقت جا رہا ہے. یہ آج تک اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جس طرح سے مطلب ایک طرف سے جو ایک ظاہری پہلو تھا عبادات کے حوالے سے، جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھن وول تم روز نماز پڑھن وول تم، مگر تم اسلام مانا مگر روح اسلام میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سب کچھ ظاہری طور کر رہے تھے. نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، حج کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن روح اسلام جس مقصد کے لیے حق و باطل کی تمیز ہے، اور جس مقصد کے لیے نماز آپ کھڑے ہو جاتے ہو کہ عبادت تو وہ کرتے تھے، لیکن عبادت کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں سمجھتے تھے. عبادت اللہ کی عظمت، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی عظمت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. پیغمبر کو وہ کلمہ تو پڑھتے تھے پیغمبر کا، لیکن پیغمبر کیا تھے، ان کی تعلیمات ان کی تعلیمات کو اس کو وہ سمجھتے نہیں تھے. اسی چیز کو اٹھے وہ امام حسین، اسی چیز کو کرنے کے لیے. ان کا مقصد سلطنت نہیں تھی. اسی وجہ سے جیسے کہ آپ نے ابتدا میں شروع میں فرمایا کہ ہر مرحلے پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ ان پہ تھوپی گئی، جنگ امن کے علمبردار پہ جنگ. اور پھر جس وقت جنگ ہوئی تو انہوں نے، ان کے پاس کوئی سامان ضرب نہیں تھا، تو وہ جنگ انہوں نے کیسے لڑی؟ وہ جنگ انہوں نے استقلال سے لڑی. دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، فاتح عالم کہتے ہیں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت ہو اور عمل ہو، یقین محکم ہو، جہاد زندگی میں، یہی ہتھیار تھے حسین کے پاس، یہی ہتھیار تھے حسین کی فوج کے پاس جو ان کے ساتھی تھے. کچھ اور بھی پہلو ہیں اس فلسفہ شہادت کے، اور خاص کر حضرت امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو ایک سبق ہے، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ امن کے علمبردار اگر دنیا میں جو ان کا ذکر آتا ہے تو اس کے سردار حسین. ناظرین، وقفے کے لیے رکتے ہیں اور پھر اپنے مہمان کی طرف لوٹ کر آئیں گے اور اسی موضوع کے حوالے سے پھر گفتگو کریں گے.
یتھ ماجہ کشیر چھ خوبصورتی ہند تمام سر چشم آیت، علمک ساری آگر آیت، روشن دماغ آیت، تو یہ مزید جذب بناون مقچت صفائی آیت تھاون. یہ سپدِ تیل ییٚلہِ صفائی سون اکھ عادت بنہِ، سون مشن بنہِ. سٲنۍ قصب، سٲنۍ شہر، سٲنۍ محلہٕ تہٕ سٲنۍ کوچ یوٚدوے صاف آسن، تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ سُہ خواب شرمندے تعبیر کٔرِتھ یُس اَسہِ 2 اکتوبر 2014 وٕچھ. سوچھ بھارت ابھیان چھُ اکھ قومی مشن یتھ تحت ساسہٕ بٔدۍ شہر تہٕ قصبہٕ صاف تھاونٕچ اکھ مہم بدستور جاری چھِ. ویسے تہِ چھُ سون اوٚنٛد پوٚک اَسہِ وِزِ وِزِ احساس دِوان زِ یہِ وجوٗد چھُ ٲنہٕ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ گرد جمع گژھٕنۍ، تِکیازِ اَسہِ چھُ یہِ ٲنہٕ رژھُرمُت. اَسہِ چھُ صفٲیی ہُنٛد شعوٗر وِزِ وِزِ وردومُت، ییٚمہِ کِنۍ سٲنۍ کٔشیٖر خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز اکھ بار تمثیل چھِ. ؤلِو پنُن روشن دٮ۪ماغ کرون مزیٖد اتھ سۭتۍ آوُر تہٕ صفٲیی ہٕنٛزِ یتھ قومی مہمہِ منٛز دِمو پنُن افضل دیُت تہٕ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ ونو صاف ماحول رُت ماحول. آج 1 محرم ہے اور آج ہمارے ساتھ جسٹس حکیم امتیاز حسین صاحب ہیں. حکیم صاحب، ایک قول ہے محرم کے حوالے سے، عاشورہ کے حوالے سے، کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ. آپ نے بھی ابتدا میں فرمایا کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، ایک سانحہ نہیں ہے، ایک دانشگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے جہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. جہد مسلسل کا نام ہے اور حق و باطل میں تفریق کا نام ہے. جو کربلا کی ریلیونس ہے، اگر یہ وچھو کہ یہ واقعی کربلا سپدو محرم کی گۄڈنِکۍ 10 دۄہ سُہ اکھ سبق دِوان چھِ اَسہِ کہِ حقس تہٕ باطلس منٛز کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ تفریق. اَمِچ یۄس ریلیونس چھِ عصرِ حاضرس منٛز کربلہٕچ کیٛاہ ریلیونس چھِ، کِتھ پٲٹھۍ اپناوو أسۍ تِم تعلیٖمات وٕنکٮ۪ن کِس دورس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آز 1438 ؤری تَمہِ منٛز وٕچھو تقریٖباً 1400 ؤری پرٛون یہِ واقعہ چھُ، اَمِچ یۄس زن أزِچ ریلیونس چھِ کیٛاہ چھِ؟ وٕچھو بہٕ کرٕ عرض تۄہہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ابتداہس منٛز ووٚن کہِ ییٖتِس کالس اسلام چھُ تیٖتِس کالس آسہِ کربلا. اگر اسلام تُہۍ محدوٗد تھٲیہون 61 ہجری تامتھ تیٚلہِ دپو أسۍ کربلا تہِ گوٚو تمِچ اہمیت تہِ گٔے 61 ہجری منٛزٕے. نہ، اگر اسلام تا قیامت روزن وول چھُ تیٖتِس کالس چھُ کربلا. اور بہٕ کرٕ عرض تۄہہِ کہِ پرٛٮ۪تھ دورس منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ منٛز زمیٖن و مکان پرٛٮ۪تھ ٹایمس منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ کربلہٕچ ضروٗرت. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ کربلا چھُنہٕ محدوٗد. بہٕ کرٕ بیٚیہِ اکھ چیٖز تۄہہِ عرض تُہنٛدِس خدمتس منٛز ناظریٖنن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز کہِ کربلا چھُنہٕ صرف محدوٗد اسلامس سۭتی یوت، بلکہ امیُک دٲیرٕ چھُ واریاہ وسیع، یہِ چھُ انسانیتس. تَوے چھِ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس چھِ شہیٖدِ انسانیت ونان. ییٚتٮ۪تھ زن تُہۍ وٕچھو حق تہٕ باطل چھُنہٕ پتہٕ اسلامسٕے یوت منٛز محدوٗد روزان. پوٗرٕ اِنسٲنیتُک مسلہٕ چھُ. ییٚتٮ۪تھ اکھ سونٛچ تہٕ صحیح فِکر تھاون وول انسان آسہِ سُہ کرِ نہٕ باطلس یا سُہ کرِ نہٕ غلط چیٖزس پسنٛد کینٛہہ، سُہ کرِ ہمیشہِ حقس پسنٛد. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ حق ژھانٛڈنہِ نیرِ تمہِ ساتہٕ پیٚیہِ تٔمِس حُسین سٕنٛدِ رہبر سٕنٛز ضروٗرت. اوے مۄکھ وٕچھِو تُہۍ بٔڑۍ بٔڑۍ یِم زن مُفکریٖن چھِ، حتیٰ کہِ یتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن ہندوستانٕچ جنگِ آزٲدی شروٗع گٔے تہٕ مہاتما گاندھی ییٚمہِ ساتہٕ سُہ مارچ کرنہِ درٛاو دوٚپنُکھ کہ ایک انسپائریشن جو مجھے مل رہی ہے اور اس نے 72 کا وہ اپنے ساتھ اٹھایا. اور یا دنیا کے جتنے بھی آپ مورخ دیکھیں گے، فلاسفر دیکھیں گے،
اور جتنے بھی مفکرین دیکھیں گے انہوں نے کسی نہ کسی وقت محدود ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کسی نہ کسی مفکر نے اور وہ متاثر ہوا ہے کربلا کے اس واقعے سے اور شہادت امام حسین، شہادت امام حسین بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ وہاں پر پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتی ہے، کوئی تفریق ہی نہیں رہتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی خاص مسلک سے، اور میں مسلمانوں میں بھی یہ کسی خاص مسلک کے سے محدود نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو حق کا پرستار ہو، بے شک جو حق کا حامی ہو، جو حق سمجھتا ہو کہ حق قائم رہنا چاہے، اسے حسین کی ضرورت پڑے گی ہر دور میں، ہر زمان میں، ہر مقام پر۔ اسی لیے کل ارض کربلا کل ارض عاشورہ کا جو پیغام ہے وہ ہر وقت میں ریلیونٹ ہے، اور ہر زمین پر، ہر دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں کربلا کا پیغام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو بچپن گزرا اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ بزرگوں کے احترام کے حوالے سے جتنا یہ دونوں شہزادے حساس تھے اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ میں نے ابھی چند روز پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے تو میں وضو بنا، ہاں بالکل، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اہم واقعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ حسنین کھیل رہے تھے، بچے تھے ابھی، اور ایک بزرگ نماز کے لیے انہوں نے وضو کر رہے تھے وہ، لیکن یہ بچے دیکھ رہے تھے کہ ترتیب صحیح نہیں، ان کی ترتیب، ان کے وضو میں کچھ فرق تھا، مطلب ان کی صحت میں فرق تھا، وضو کی ترتیب میں فرق تھا۔ بچے ہی تھے لیکن تربیت ان کو کن کی تھی؟ حضرت سرور کائنات کی گود میں پلے ہوئے، اور ان کو انہوں نے پورا ان کے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا، لیکن وہ کیسے ان کو کہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں۔ دیکھیے اسلامی اقداروں کا لحاظ کیسے تھا، وہ کس طریقے سے اپنے چھوٹے چھوٹے واقعات سے کس طریقے سے وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے واقعات، اور انہوں نے ان سے بزرگ سے کہا کہ، یا بزرگ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ کیا ہم صحیح طریقے سے وضو کر رہے ہیں یا کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اور اب بچوں نے وضو کیا، صحیح کیا جو انہوں نے نانا نے انہیں سکھایا تھا، تو وہ بزرگ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں تو میں تو اس ترتیب سے نہیں کر رہا تھا، تو وہ اپنی غلطی سمجھ گیا، تو اس نے بچوں کو چوما اور بچوں کو، اور بچے دیکھیے نا بہت ہی، حضرت کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ایک ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، وہ بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی بچے تھے، حسین بھی بچے تھے، بچوں میں آپس میں، تو اس نے کہا کہ حضرت حسین نے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں ہمارے بچوں میں وہ ہمارے غلام ہیں، تو وہ دوڑ کے گیا اپنے والد کے پاس اور کہا کہ حضرت عمر کے پاس، اور ان کو کہا کہ دیکھیے حسنین مجھے چھیڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کہا کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ کے والد، انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کر لے لیجیے، اور یہ جو تحریر ہوگی یہ جنت میں ہے کہاں آئے کہ میں حسین کا غلام ہوں، یہ مجھے دیکھیے عظمت، حسین کی عظمت۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے جو ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، عام چونکہ واقعہ کربلا ایک اتنا بڑا واقعہ ہے پوری انسانی تاریخ میں، تو جو ہی حضرت امام حسین کا ذکر آتا ہے تو اسہ پیوان کربل ہی یاد، ہیکو نہ مشرت کی، مگر اس تہذ زندگی روزمز چھ بچپن پہ تت دہس تامت اس پتہ عالمی اسلام خاطر اخ نو زندگی ہند وجہ بنیو، سہ بجائے خود تمیک اخ واقعہ اخ صف اخ پہلو انتہائی سبق آموز۔ یہ دعا یہ امید کرو زی اللہ تعالیٰ دی اس تر پہ عمل کرنک توفیق۔ میں ایک بچپن کی انسان کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، یہاں ماہ رمضان میں
صابری برادران جو بڑے مشہور قوال تھے تو ان کی قوالی چلتی. لیکن ایک جو اس کا حصہ ہے میں اس بچپن میں سنا ہوں اس کو, ابھی تک یاد ہے مجھے کہ میدان کربلا میں شہ خسخسال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے وہ زندگی بخش دی بندگی کو. یہ بڑا اہم مصرع ہے اس میں کہ زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی, وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. اور پھر وہ شبیر حسین خان صاحب کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. یم ساری پہلو یا مطلب ات پہ یوتہ بیس ات مز جذباتن ہز کیفیت تو سہ نیچرل پروسیس وابستگی ہند معاملہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے. اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی شہادت طلب کی گئی لیکن اسے مؤخر کیا گیا. جی بالکل صحیح فرمایا. اس کے بعد جب آقا انعامدار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کی گئی تو وہ دی گئی, انجام دی گئی. تو اسی جو ہم نے کہا کہ تکمیل جو ہوئی اسی کی تو مطلب ذبح عظیم کہتے ہیں نا حضرت, جو مطلب ابتدا نہایت ہے جیسے آپ نے فرمایا, نہایت ہے اس کی ابتدا ہے اس کی اسماعیل نہایت. میں شعر اخ پیو میں یاد امی حوالہ أکس دوست سند شعر کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہند عقیدتس مز کہ سر دتن سجدس اندر بالان وسجد وقترب, سر دتن سجدس اندر بالان وسجد وقترب. کم سنا پرمت رب ذوالجلالس اس نماز. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے دوست قیصر نظامی صاحب بھی آج سعادت حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام میں براہ راست. دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں. اور میری جو ان سے پہلے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ حفیظ جالندری صاحب کا ایک ہے کلام حضرت امام علی مقام کے تئی عقیدت کی نسبت سے. میں مستدعی ہوں آپ سے کہ آپ اسی کلام سے ہمیں نوازیں. ہمارے پاس کچھ وقت ہے ابھی. جناب قیصر نظام. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں لٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے بھلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین
حسین ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ مرحبا و آفرین تحسین نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج صبح ہمارے ساتھ جڑ گئے پروگرام میں براہ راست ٹرانسمیشن میں۔ واپس اپنے مہمان کی طرف آتے ہیں، میں چاہتا ہوں جاوید صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کافی دیر سے؟ بہت بار سنا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کرتے تھے تو حضرت حسن علیہ السلام کے لب چومتے تھے اور حضرت امام حسین کی گردن کو۔ جی ہاں، روایت میں ہے کہ اکثر حضرت سرور کائنات جب پیار کرتے، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ حسنین نے ایک بار کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ حضرت حسن کو ہونٹوں پر چومتے ہیں۔ تو یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سرور کائنات نے بہت پہلے ہی پیشن گوئیاں کی تھی کہ وہی اصل میں جاننے کا مقصد تھا۔ ہاں، پیشن گوئیاں کی تھی کہ یہ جو ہوں گے۔ حضرت امام حسن نے مجتبی علیہ السلام سے کہا کہ متعلق کہا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا، جیسے کہ بعد میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، ثابت کر دیا۔ اور یہ وہ ہوگا کہ جو کربلا کے ریگزاروں پر، بلکہ وہ مٹی بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ام سلمہ کو وہ بوتل میں ایک مٹی کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ اور وہ اپنے ان پیار ان کو کرتے تھے، یا روایات میں یہ اشارہ دے رہے تھے امت کو کہ یہ وہ ہوں گے۔ میرے خیال سے جاوید صاحب نے جو سوال کیا اس کے توسط سے ہم دوبارہ ایک پورے تاریخی باب کی طرف آئیں گے، اس کے لیے وقت آج نہیں ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو کا موقع میسر ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نظامی صاحب اور اپنے اعجاز احمد خان صاحب کا بھی شکریہ، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے۔